جی جناب ذرا دیکھتے ہیں ان کی محبوبہ کہ کس طریقے سے انہوں نے سجائی ہوئی ہے. آئیے میرے ساتھ آئیں جی پپو والا صاحب دکھائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد ارسل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک ویو. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ایک سائیکل سے لے کے ہیلی کاپٹر تک کا سفر کیا ہے اور خود ڈرائیو بھی کیا ہے. جی ہاں, آج میرے ساتھ موجود ہوں گے محمد اکرم پپو والا صاحب, جو کہ پاکستان کے بزنس مین ہیں اور جاپان میں مقیم ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ہیں. تو آج ان سے یہ حالات و واقعات جانیں گے کہ کس طریقے سے ایک سائیکل سے ایک ہیلی کاپٹر تک. مزے کی بات بتاتا جاؤں کہ ان کے ذاتی 2 ہیلی کاپٹر ہیں جو اس وقت جاپان میں ہیں, اور مزید کیا کیا ہے ان کے پاس انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. والا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے. سب سے پہلے ارشد صاحب C5 کا اور آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ہمیں موقع دیا, ٹائم دیا. اچھا والا صاحب بتائیے گا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ سائیکل سے ہیلی کاپٹر تک یہ ساری ہسٹری, یہ ساری اسٹرگل کیسے ممکن تھا؟ ایک گاؤں میں رہنے والا بچہ پروان چڑھا, کس طریقے سے سائیکل کو چلاتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ جاپان میں ہیلی کاپٹر اڑانا شروع کر دیا. جی بالکل, بولتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ تو بالکل 100% رائٹ ہے کہ بچپن میں جو ہم تھے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم کیسے تھے, یعنی کہ بہت زیادہ غریب تھے. غریب ہم بھی آج بھی ہیں لیکن دل کے امیر ہیں. تو بس یہی ہے کہ قسمت لے گی جاپان میں. تو جاپان میں جب گئے تو یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں. یہ دوسروں کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ جاتے ہیں, لیکن ان کو شاید کافی کو زیادہ یہ علم ہوتا ہے کہ یار ہم پردیس میں جائیں گے یا اپنا پاکستان سے باہر جائیں گے تو فوراً جو ہے مطلب پیسے ویسے پڑے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ بکھرے ہوئے ہیں, تو ہم اکٹھے کریں گے تو مطلب پیچھے بھیج دیں گے, یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے. اگر باہر کے ملک بھی جاتے ہیں نا تو جس طرح پاکستان میں اسٹرگل کرتے ہیں, اس سے میرا خیال ہے کہ 10 گنا زیادہ باہر کے ملکوں میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کیونکہ پاکستان ادھر جب ہم رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہم زبان ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر کوئی تھوڑا سا بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ آ جائے تو دوست کے گلے لگ جاتے ہیں, یعنی کہ یا ماں باپ کو شیئر کرتے ہیں تو دل کے بوجھ جو ہے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں. لیکن باہر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, یعنی کہ خود اکیلے نے ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اچھا والا صاحب, آپ جب کہ فرما رہے ہیں کہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے, تو آپ بتائیے جب آپ یہاں سے جاپان چلے گئے سب سے پہلے جا کے کیا مشکلات دیکھی؟ جی بالکل, سب سے پہلے ارشد صاحب مشکلات یہ تھی کہ زبان کی تھی. زبان نہیں آتی تھی کیونکہ الف بے کا بھی نہیں پتہ تھا, یعنی کہ جاپنیز زبان کے بارے میں. تو یہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا. یعنی کہ اگر کام تو مل گیا, جاتے ہی کام تو مل گیا, سریے کا کام ہم نے کیا تو, لیکن سمجھنا جو ہے نا, اگر وہ بولتے تھے کہ وہ چیز لاؤ, ہم دوسری چیز لے جاتے تھے, وہ گالی بھی دیتے تھے, بہت کچھ کرتے تھے. لیکن پھر بھی ہم برداشت کیا کہ بھائی ہم نے بس محنت کرنی ہے, ہم نے جو ہے نا کام کرنا ہے. اچھا, جب یہاں سے جاپان گئے تو کوئی ذہن میں کوئی ایم تھا, کوئی ارادہ تھا کہ میں یار اگر ادھر جا کے پیسے کما کے ایسا کروں گا ویسا کروں گا, کوئی ایسا ارادہ رکھتے تھے آپ؟ جی بالکل شور, کوئی مطلب کہ ڈریم ہے تھا, کوئی ڈریم تھا آپ کا؟ جی شور بالکل رکھتے تھے, کیونکہ ارادے تھے, ہمیں شوق نہیں تھا. کہ آج کل یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ باہر جانے کا, باہر رہنے کا. ہمیں شوق نہیں تھا, ہمیں ایک لالچ تھا. وہ لالچ یہ تھا کہ پیٹ کا تھا. لالچ 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک غلط انداز کا ہوتا ہے اور ایک یعنی کہ لوگوں کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے یا اپنے پیٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ لالچ تھا, اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے. اچھا, میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, میں عموماً دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کے شوق بڑے نرالے ہیں. ان شوقوں میں سے ایک شوق مجھے بھی پسند آیا لیکن عجیب سا بھی لگا کہ آپ نے ایک گاڑی کو گھر کی شکل دے دی جس میں اس وقت ہم موجود ہیں. تو یہ کیسے آئیڈیا آیا, یہ کیا محسوس کیا, آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ لیکن آپ کا میں نے ایک چیز آپ کو اپریشیٹ کروں گا, جو آپ ایک کمپین کر رہے ہیں کہ وی وانٹ پیس اینڈ لو ان دا ورلڈ,
ٹھیک ہے ہاں گاڑی کے حوالے سے, تو اس کے متعلق تھوڑا سا فرمائیے گا. جی بالکل, وی وانٹ پیس اینڈ لو ان دس ورلڈ, وی ڈونٹ وانٹ دا وار اینی مور ان ورلڈ. وہ کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم جاپان میں رہتے ہیں, ادھر ورلڈ وار ہوئی تھی تو 2 ایٹم بم گرے تھے, ایک ہیروشیما میں اور دوسرا ناگاساکی میں. ان کے حالت ہم نے دیکھی ہے, جا کے دیکھی ہے, یعنی کہ وہ ایٹم بم نے, یعنی کہ اس جنگ نے کیا کیا نقصانات کیے اور کیسے کیسے مطلب گھر اجاڑے. تو یہ یعنی کہ دونوں طرف سے ہی تھا, بلکہ دونوں طرف سے جو جس ملک نے ورلڈ وار میں حصہ لیا تھا وہ اس وقت وہ سب کے ساتھ یہی تھا. تو ہم اس چیز کو دوبارہ جو ہے نا دہرانا نہیں چاہتے, کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے اجازت نہیں دیتا. اچھا, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ خبر فیک ہے یا سچ ہے, میں اس کی آپ سے پوچھوں گا کہ یہ فیک ہے یا صحیح ہے, اس کی ڈیٹیل بھی چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے پپو والا کی جانب سے کہ اگر پاکستانی حکومتی نمائندہ ان سے کوئی رابطہ کرے تو جیسی یہ صورتحال چل رہی ہے تو یہ اپنا ایک ہیلی کاپٹر بطور ایئر ایمبولینس سروس پاکستان کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی والا صاحب, کتنا سچ ہے اس میں؟ جی بالکل, یہ پچھلے سال دسمبر کی بات ہے, بلکہ اس سے پہلے کی بھی بات ہے کہ اللہ پاک نے جب دیے تو ذہن میں یہی آیا کہ ہم اپنی اوقات نہیں بھولے, کیونکہ ہم غریب تھے, غریب ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ وسائل ایسے اللہ پاک نے دیے کہ دل کیا کہ یار جس طرح ہم تھے تو غریبوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کی جائے. تو ہر انسان کرتا ہے پاکستان میں الحمدللہ, ہم جدھر بھی جاتے ہیں جس کو بھی دیکھتے ہیں جو اس کے پاس ہوتا ہے اس میں سے ضرور غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے, یعنی کہ جتنی حیثیت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے مجھے شاید اس لیے یہ حیثیت دی کہ میں کسی غریب کے لیے, غریب کی مدد کے لیے یہ چیز کر سکوں. اور ہیلی کاپٹر جو ہے اگر کسی غریب یعنی کہ جو مر رہا ہوتا ہے, اللہ معافی دے, یہ کسی ہمارے دشمن پہ بھی یہ چیز نہ آئے اور یہ الفاظ دوبارہ نہ دہرانے پڑے کہ اگر کوئی مطلب یعنی کہ زندگی موت کے درمیان وہ کھیل رہا ہے تو اس کی ہیلپ کے لیے اگر ہو سکے تو. کیونکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض یہ بچ رہا ہوتا ہے, بعد میں ہم یہی بولتے ہیں کہ یار اس کا مقدر اس کی یہی چیز تھی, لیکن نہیں, وہ بچ رہا ہوتا ہے لیکن وسائل اس وقت میسر نہیں ہوتے, وسائل میسر نہیں ہوتے, تو بس اس کے درمیان. اچھا والا صاحب, کل ایک نجی ٹی وی چینل پہ میں آپ کا تھوڑا سا کلپ سن رہا تھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے نمبر بھی دیا ہوا تھا وہاں پہ کہ آپ کو جس وقت جس گھڑی راشن, کپڑے, ایون کہ کسی چیز کی ضرورت ہو, جو ضرورت مند ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے, میں اس کو پرووائڈ کروں گا. تو ابھی ہمارا جو انویسٹیگیشن تھا اس نے واقعی انویسٹیگیشن کی ہے, ابھی آپ 157 لوگوں کو وہ راشن دے چکے ہیں. یہ بات ہم نے خود جو ہے کہنا اس کا ریسرچ کی ہے, واقعی یہ بات سچ ہے, آپ 157 لوگوں کو راشن تقسیم کر چکے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا آپ نے آٹا دیا ہے, چاول دیے ہیں, جو بھی دیے ہیں وہ کیا کیا دیا ہے, وہ ذرا بتائیے گا. جی بالکل, الحمدللہ کہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کرونا وائرس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کرونا وائرس ایک دم اس طرح یہ ہیوی ہو جائے گا. پہلے تو اس کا پتہ نہیں تھا, تو جب حکومت نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ یہ تو بہت زیادہ زہریلی بیماری ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو ساتھ میں بچانے کے لیے کیا کیا جائے, تو گورنمنٹ نے جو اقدام اٹھائے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, بہت نائس ہیں, اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اور دوسرے ہمارے جو آج کل مطلب یعنی کہ گورنمنٹ کے اقدام اٹھانے سے جو جو مزدور تھے, وہ دیہڑی دار جو تھے کہ دن پہ جاتے تھے, کما کے لاتے تھے, بچوں کو کھلاتے تھے, وہ آج کل بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں. لیکن ان کے لیے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے, جہاں پتہ چلتا ہے ہم پہنچ رہے ہیں. کیوں کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے, تو کئیوں کے گھر جو ہے وہ چولہے نہیں جل رہے اور بچے بھوکے رہتے ہیں. ایک اور بات بتاتا چلوں, والا صاحب کے شوق بہت زیادہ ہیں. والا صاحب نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, والا صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ریسنگ ڈاگ کہتے ہیں, ریسنگ ڈاگ
جی بالکل اپنا شکاری یعنی کہ جو جی ریس والے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں اور پپو صاحب کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو ان کی جو ہے گھوڑے وہ ان کے متعلق بھی دیکھیں گے. اور سب سے پہلے والا صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنی یہ جو گھر نما کار ہے, اس گھر نما یہ جو کیمپنگ کار ہے جس نے پورے پاکستان کا سفر کیا ہے, تو گزارش ہے کہ وہ دکھائیں اس میں وہ کیا انہوں نے سین بنایا ہوا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا کیا سین ہے. جی یہ تو ہو گیا نا ٹیبل کہ کوئی چائے پانی پونی پینا ہو تو ٹھیک ہو گیا. آئیے کیمرہ مین میرا دکھا سکے. یہ LCD ہے جی والا صاحب, نعتیں سننے کے لیے, قوالیاں سننے کے لیے. 42 انچ کی یہ LCD ہے. اور دوسرا مثال کے طور پہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سائڈوں پہ اس کا پیغام بھی لکھا ہوا ہے ابھی جو ہے مطلب وی وانٹ پیس اینڈ لو, اس کا مین مقصد یہ ہے. تو جب کہیں اپنا ناران کاغان مری یا مطلب آزاد کشمیر ادھر سندھ کی طرف کوئٹہ چمن کی طرف جاتے ہیں تو یہ گاڑی میں سہولتیں یہ ہیں کہ اوپر اپنا پانی والی ٹینکی بھی رکھی جاتی ہے جس کے اندر ہاں چھت کے اوپر جو پانی والی ٹینکی بھی رکھی جاتی ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا, ایک صوفہ ہے ٹھیک ہے جی, یہ ٹیبل ہو گیا, LCD ہو گئی, یہ صوفہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. پپو والا صاحب سنگر بھی ہیں, یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں, بہت اچھے سنگر بھی ہیں, یہ سنگر بھی ہیں. اچھا یہ صوفہ ہو گیا. کیمرہ مین صاحب اگر دکھا سکیں تو یہ دیکھیں کہ ایک پورے طریقے سے جو ایک گھر کی صورتحال بنائی ہوئی ہے انہوں نے. کبھی صوفہ جو ہے اس طرح اپنا صوفہ, یہ ابھی بیڈ بنا ہوا ہے, اگر بچے وغیرہ ہو یا کسی نے آرام کرنا ہو تو ادھر آرام کر سکتا ہے. اگر زیادہ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو یہ ایسے مثال کے طور پہ یہ ہولڈ کریں تو یہ صوفہ بن گیا. ہاں جی اچھا جی, کپڑے شپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں, یہ سارا کام. اچھا جی, تو کبھی سوئے بھی ہیں اس میں کہ یہ بھی رات ہو گئی یا کبھی لیٹ ہو گئے, کبھی سونے کا ہوا ہے اتفاق آپ؟ جی بالکل کیوں نہیں. اپنا پچھلے دنوں ہم ادھر گئے تھے مظفر آباد کی طرف گئے تھے, ادھر بھی اپنا پہاڑوں کی طرف آپ ندی کے پاس جو ہے گاڑی کو کھڑی کر کے بیچ میں سو جاتے تھے. اور دوسرا جنریٹر بھی ہے اس کے اندر, شاور بھی ہے, یعنی کہ ہر قسم کا آپ نے اس میں انتظام کر رکھا. سوئے بھی ہیں اس میں کہ یہ بھی رات ہو گئی یا کبھی لیٹ ہو گئے, کبھی سونے کا ہوا ہے اتفاق آپ؟ جی بالکل کیوں نہیں. اپنا پچھلے دنوں ہم ادھر گئے تھے مظفر آباد کی طرف گئے تھے, ادھر بھی اپنا پہاڑوں کی طرف آپ ندی کے پاس جو ہے گاڑی کو کھڑی کر کے بیچ میں سو جاتے تھے. اور دوسرا جنریٹر بھی ہے اس کے اندر, شاور بھی ہے, یعنی کہ ہر قسم کا آپ نے اس میں انتظام کر رکھا ہے. تو اس کی لاگت کے بارے میں اگر پوچھیں تو کیا حساب کتاب؟ ابھی تک جو ہے نا کہ خریدنے سے لے کے ابھی تک جو ہے 66 لاکھ جو ہے اس کی لاگت. 66 لاکھ. اور اس کی جو سینٹیمنٹیننس ہوتی ہے آئے دن, کبھی پیٹرول چینج یہ وہ بھی لگا کے وہ تو مطلب اگر لگا دیا جائے تو وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر ایک دن میں یہ چلتی ہے نا تو تقریباً 5 سے 6 ہزار کا یہ اپنا پیٹرول کھا جاتی ہے. تو آپ باہر کا ویو دکھائیے گا, آئیے میرے ساتھ. ابھی والا صاحب کا باہر کا ویو دیکھتے ہیں, ایسے جو ہوم نما گاڑی ہے دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں یہ کیا سین ہے سارا. تو مجدوب بھی ہے یہاں پہ. ہاں جی والا صاحب, پپو والا جی, یہ اپنا نیم لکھوایا, ٹھیک ہے جی. یہ گاڑی ہے, یہ پپو والا صاحب نے بنائی ہوئی ہے. یہ مکمل طور پر انہوں نے جو کہ سٹائلش انداز میں, بہت اچھے انداز میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے گھر نما گاڑی. اوپر بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا نک نیم پپو والا. اچھا جاپان میں بھی یہ نام ہی مشہور ہے, یہ محمد اکرم کہتے ہیں؟ جی بالکل, جاپان میں بھی یہی ہے پپو والا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں, جس کی سیدھی سائڈ ہے, سامنے سائڈ ہے. اور اگر میں سائڈ پہ آنا چاہوں تو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے, یہ اس کا جو رائٹ سائڈ ہے, ٹھیک ہے جی. پپو صاحب یہ رائٹ سائڈ ہے اس کی, تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ہے پپو والا صاحب کی جو
گھر نما گاڑی ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرونا وائرس خود اور دوسروں کو بچائیں, ڈرنا نہیں لڑنا ہے, ہم اس مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں. بہت اچھا, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں والا صاحب کو. یہ دیکھیں پورے ملک کے انہوں نے جو کہ جھنڈے لگائے رکھے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. یہ سری لنکا کا ہو گیا, سعودی عربیہ کا ہو گیا, اس کے بعد بنگلہ دیش, پاکستان. اور اس کے علاوہ اگر اس کی بیک سائڈ کی بات کی جائے پپو والا صاحب نے, تو وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ والا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آرمی کلر, یہ جو آرمی کلر جو آرمی یونیفارم پہنتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. یہ اس مناسبت سے انہوں نے لگایا ہوا ہے. اگر لیفٹ سائڈ میں آ جاؤں تو وہاں پر بھی ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں کرونا وائرس کے جو فلیکس آپ کو ملے گا. والا صاحب یہ جو کیوٹ سا بیبی ہے شاید آپ کا بیٹا ہے یا کیا حساب کتاب ہے, یہ بتائیے گا ذرا. جی یہ بیٹا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ یہ بیٹا جو ہے نا ابھی یہ پیراگلائڈنگ کرتا ہے, آسمانوں میں اڑتا ہے. یہ پیچھے انجن پڑا ہوا ہے تو اڑنے سے پہلے یہ جو ہے نا وہ جی جی یہ جی والا صاحب کی ایک والا صاحب کا گھر ہی کہہ لیں, یہ ہے والا صاحب کا گھر. کسی چینل نے کسی ویب چینل نے ابھی تک والا صاحب کی یہ جو گھر نما کار ہے کسی نے نہیں دکھائی. وائرل بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن ہمارے چینل نے اس کو کوریج کیا ہے. ہم والا صاحب کے بہت ہی مشکور